ساجد بڑبڑاتا کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا لیونگ روم میں داخل ہوا۔ نہ جانے یہ خطرناک جانور زرگام صاحب نے کس لیے منگوائے ہیں۔ اب مجھے ان جانوروں کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ چلہ ختم ہونے تک تو اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا، فارغ ہو کے باہر آئے گا تو پوچھ لوں گا۔ چلہ مکمل ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ ساجد نے خود بھی کھانا کھا لیا تھا۔ اس کا نچلی منزل کا تقریباً سارا کام ختم ہو گیا تھا۔ اسے خیال آیا کہ اوپری منزل کے 2 کمروں کی ڈسٹنگ چیک کر لوں۔ نہ جانے ملازمہ نے ٹھیک طرح سے وہ کمرے صاف بھی کیے ہوں گے کہ نہیں۔ زرگام کا خاص کمرہ تو ہمیشہ بند ہی رہتا تھا، اسے تو زرگام ہی کھولتا تھا۔ اس نے ڈسٹنگ کا کپڑا لیا اور زینہ چڑھتا ہوا اوپری منزل پہنچ گیا۔ ساجد زرگام کے خاص کمرے کے قریب سے گزرا تو اس کے پورے وجود میں کپ کپی دوڑ گئی۔ اس کمرے سے خوفناک گڑگڑاہٹوں کے ساتھ مردانہ اور نسوانی بہت سی آوازیں آ رہی تھیں، جبکہ اس کے سامنے زرگام تنہا اس کمرے میں گیا تھا۔ یقیناً وہ پراسرار قوتوں سے ہم کلام تھا۔ ساجد کے دل کو گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ وہ خوفزدہ تھا، مگر اس کے دل میں چھپی ہوئی اچھائی کی طاقت اسے مجبور کرنے لگی کہ وہ زرگام کی باتیں سنے کہ وہ کون سا شیطانی کھیل کھیلنے والا ہے۔ وہ ہمت کر کے دروازے کے آگے رک گیا۔ زرگام ترش روئی سے چلا رہا تھا، تمہاری تو شیطانی طاقتیں بڑھ گئی تھیں، تو پھر وہ عام انسان تمہارے چنگل سے کیسے نکل گئے؟ جواب میں کسی لڑکی کی آواز ابھری۔ ساحل کی موت تو یقینی تھی، وہ تو کسی بھی طرح سے میرے بچھائے ہوئے جال سے نہیں بچ سکتا تھا، مگر خیام، تم 3 ہو اور خیام 1، پھر کس طرح کی طاقت تمہاری شیطانی طاقت پر حاوی ہو گئی؟ زرگام کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ اسی دوران ایک اور مردانہ آواز گونجی۔ وہ آواز زرگام کی نہیں تھی۔ میں خود اس بات پر حیران ہوں کہ امارہ کی ماں موت کی دسترس سے کیسے نکل گئی۔ زرگام ایک بار پھر تپے ہوئے انداز میں چلایا۔ تم نے جو کیا، میں اس کی تمہیں سزا نہیں دینا چاہتا، مگر تم تینوں سے کچھ ایسا چاہتا ہوں کہ ہر طرف خوف و ہراس پھیل جائے۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ مردانہ آواز میں کسی نے پوچھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر زرگام نے کہا، کل صبح 9 بجے برٹش اسکول کے نرسری کلاس کے بچوں کی بس وادی سون کیسر کے ٹرپ کے لیے روانہ ہوگی۔ سب بچوں کو موت کی نیند سلا دو، اور ان کی موت ایسی ہو کہ والدین اپنے بچوں کو نہ پہچان سکیں۔ اس کیسر کی وادی میں کہکوں کے بجائے آہ و بکا گونجے۔ اس کے ساتھ ہی ساجد کو کمرے سے زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ وہ تیز تیز قدموں سے زینہ پھلانگتا ہوا نیچے آ گیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا، سانس پھولی ہوئی تھی، ہاتھ پاؤں تو جیسے بے جان ہو گئے تھے۔ اس نے کچن سے پانی کی بوتل لی اور گلاس بھر کے گٹا گٹ پی گیا، مگر اس کا حلق ابھی بھی خشک تھا۔ اس نے ایک گلاس اور پانی پیا۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر پھرنے لگا۔ وہ سخت پریشان تھا۔ اس نے رب کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ ان معصوم بچوں نے اس شیطان کا کیا بگاڑا ہے؟ میرے رب، مجھے کوئی راستہ دکھا کہ میں ان معصوم بچوں کی جان بچا سکوں۔ یہ کہہ کر ساجد نے اپنی جیب سے تسبیح نکالی اور اللہ الصمد کا ورد کرنے لگا۔ چلہ مکمل ہونے کے بعد زرگام اپنے خاص کمرے سے باہر آیا۔ نیچے آتے ہی اس نے ساجد کو پکارا۔ ساجد ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ جی صاحب، 1 کپ چائے بنا کر لاؤ، میں بہت تھک گیا ہوں، زرگام نے اپنے پلنگ پر بڑا جمان ہوتے ہوئے کہا۔ ساجد کچن میں گیا اور اس کے لیے چائے بنا کے لے آیا۔ صاحب، اگر اجازت ہو تو اپنے کوارٹر میں چلا جاؤں؟ ہاں، چلے جاؤ، زرگام نے چائے کا کپ لیتے ہوئے کہا۔ ساجد اپنے کوارٹر میں جا کے بھی سر پکڑے بیٹھا رہا۔ اسے زرگام کی طرف سے موبائل رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ زرگام بہت خطرناک ہے۔ اگر وہ حویلی سے باہر جا کے کسی کی مدد لینا چاہے تو زرگام اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، اور اگر کسی طریقے سے بچوں کی ٹرپ کی بس رکوا دی جائے تو زرگام اپنے حملے کا طریقہ بدل لے گا۔ ایسا کیا کیا جائے کہ زرگام اپنے ناپاک ارادے سے باز آ جائے؟ اسی سوچ میں گم و پریشان بیٹھا تھا۔ اس کا ذہن معطوف ہو گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تقریباً رات 8 بجے کے قریب اسامہ امارہ کے گھر پہنچ گیا۔ امارہ نے اپنا بیگ پیک کر لیا تھا۔ رابعہ بھی تیار تھی۔ اسامہ باہر گاڑی میں ہی بیٹھا تھا۔ امارہ اور رابعہ نے گھر لاک کیا اور اپنا سامان اٹھا کے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ امارہ اور اسامہ کی گاڑیاں ایک ساتھ وہاں سے روانہ ہوئیں۔ وہ ظفر کے گھر پہنچے تو ساحل اور عارفین وہاں پہلے سے موجود تھے۔ وہ دونوں بھی اپنا اپنا بیگ ساتھ لائے تھے۔ ظفر نے ان سب کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ ظفر نے ان سب کو مخاطب کیا، میں نے آپ سب کو اپنا اپنا بیگ لانے کی تلقین اس لیے کی کہ میرا خیال ہے کہ اپنے مشن پر آپ سب ایک ساتھ میرے گھر سے ہی روانہ ہوں۔ میرا خیال ہے کہ پہلے میں امی کو ان کے کمرے تک چھوڑ آؤں، پھر ہم تسلی سے بات کرتے ہیں۔
अम्मारा ने राबिया को सहारा देते हुए उठाया। मैं तुम्हें कमरा दिखाता हूँ, ये कहकर ज़फ़र अम्मारा के साथ चलने लगा। अम्मारा ने राबिया को बिस्तर पर लिटाया। ज़फ़र ने मुलाज़िमा को राबिया के पास रुकने को कहा। अम्मारा मुतमईन होकर सबके साथ आ बैठी। ज़फ़र ने अपनी बात दोबारा शुरू की। आप सब इस मिशन के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। हम सब ज़हनी तौर पर तैयार हैं, इसलिए यहाँ मौजूद हैं, मगर उसामा हमें तफसील से बताए कि इसके पास क्या प्लान है, साहिल ने कहा। आरफीन ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। उसामा ने अपने बैग से एक चार्ट निकाला और उसे मेज़ पर फैला दिया। उसने अपना प्लान बताने से पहले सबकी तरफ एक नज़र देखा। इतने ख़तरनाक मिशन के लिए आप मुझ पर भरोसा करके मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गए हैं, मैं आपका मशकूर हूँ। मगर एक बात अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं भी ये सब इसी नेक नियति से कर रहा हूँ जिस नेक नियति से आप कर रहे हैं। मैं भी आपकी तरह इंसानियत की खिदमत करना चाहता हूँ। इस मिशन में आप मुझसे मेरे बारे में बार बार सवाल नहीं करेंगे। आप सबके जहन में उलझे हुए सवालों का जवाब पहले ही दे देता हूँ कि जिस तरह आपको मैंने इस मिशन के लिए आमादा किया है, इसी तरह मुझे भी किसी ने इस मिशन के लिए आमादा किया है। मैं आपको उसका नाम नहीं बता सकता और प्लीज़ आप लोग पूछिएगा भी नहीं। ज़फ़र ने उसामा के कंधे पर थपकी दी। हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, तुम मुतमईन रहो। ज़फ़र की बात सुनकर उसामा अपने पॉइंट की तरफ आया। उसने चार्ट को फैलाया। हमें दरख्त की जड़ें काटनी होंगी, शाखें खुद ब खुद मुरझा जाएंगी। क्या मतलब? साहिल ने कहा। ये ज़रगाम की रिहाइशगाह है। हमारा पहला टारगेट यही है, हमें इस शैतान को सबसे पहले ख़त्म करना है। उसामा ने चार्ट पर खींचते हुए नक्शे में एक पॉइंट पर एंगश्त रखते हुए कहा। इसने यकीनन अपनी कोठी के आसपास यकीनन बॉडीगार्ड्स रखे होंगे, आरफीन ने पूछा। उसामा ने मुस्कुराते हुए आरफीन की तरफ देखा। इसकी कोठी के आसपास बॉडीगार्ड ज़रूर होंगे, मगर इंसान नहीं, आसेब और शयातीन होंगे। इन्हें हम हथियारों से नहीं मारेंगे, इनको भगाने के लिए तरीके हैं मेरे पास। ज़रगाम रूहानी ताकतें भले रखता हो, है तो गोश्त पोस्ट का इंसान, असला तो उसके लिए इस्तेमाल होगा। ज़रगाम को हमें हर हाल में तुलू आफ्ताब के बाद और गुरूब आफ्ताब से पहले किसी भी वक्त मारना है। तुलू आफ्ताब से पहले और गुरूब आफ्ताब के बाद हम ज़रगाम को क्यों नहीं मार सकते? साहिल ने पूछा। इसकी वजह मैं आपको तफसील से बता दूंगा। फ़िलहाल हमें यह जहन नशीन करना है कि इन 2 औकात में हमें ज़रगाम को नहीं मारना, उसामा ने कहा। फ़र्ज़ कर लें कि हम ज़रगाम को कत्ल करने में कामयाब हो गए, तो हमारा अगला कदम क्या होगा? अम्मारा ने उसामा की तरफ देखते हुए पूछा। उसामा ने बला तामिल जवाब दिया। हमें ताख़ीर किए बगैर मरी के लिए रवाना होना होगा। मरी में कहाँ जाएंगे? ज़फ़र ने पूछा। उसी जगह पर जहाँ पर 4 स्टूडेंट्स ने खाई में छलांग लगाई थी, उसी मकाम पर जाना है जहाँ से ये भयानक अमल शुरू हुआ था। बाकी का प्लान ज़रगाम की मौत के बाद समझा दूंगा। उसामा की बात सुनकर ज़फ़र ने अम्मारा की तरफ देखा। मरी के हिसाब से तुम लोगों ने जो जो चीज़ अपने साथ रखनी है वो देख लो, मैं बाज़ार से ला देता हूँ जो कुछ भी चाहिए। ज़फ़र की बात सुनकर उसामा ने फ़ौरन कहा, हम सुबह 10 बजे से पहले नहीं निकलेंगे। आप सब ने अपने घर का चक्कर लगाना हो तो आप चले जाना, कोई चीज़ लेनी हो तो ले आना। ठीक है, हम सुबह अपने घरों से कुछ गर्म कपड़े और ज़रूरत की चीज़ें ले लेंगे, अम्मारा ने कहा। उसामा ने नक्शा समेट कर अपने बैग में डाला और एक राइफ़ल और 3 पिस्टल बैग से निकाल कर मेज़ पर रखी। उसने 2 पिस्टल साहिल और आरफीन को दी और एक पिस्टल उसने अम्मारा की तरफ बढ़ाई। अम्मारा ने कंधे उचकाते हुए अपने हाथ पीछे सकेड़ लिया। मैं इस्तेमाल नहीं करना जानती। उसामा ने अम्मारा का हाथ पकड़ा और इसके हाथ में पिस्टल थमा दी। मैं सिखा दूंगा। अम्मारा ने पिस्टल अपने बैग में डाली। उसने पिस्टल बैग में रख लिया, लेकिन ये बात कहने से ना रुकी। तुम्हारे कहने पर रख रही हूँ। तुम हमारे चीफ हो, इसलिए तुम्हारी हर बात माननी पड़ेगी, वरना हम साइकियाट्रिस्ट किसी के घर घुस के इस पर हमला नहीं करते। आंखों के दरीचों से उसके जहन में घुस जाते हैं और उसे उसी की सोचों से कभी कभी घायल और कभी तंदुरुस्त कर देते हैं, अम्मारा ने कहा। ज़फ़र एक चमड़े का ब्राउन कलर का बैग लेकर उसामा के करीब बैठ गया। ये रख लो, मैंने भी असला का बंदोबस्त किया था। इसमें कुछ पिस्टल्स हैं, ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर लेना। उसामा ने ज़फ़र के हाथ से वो बैग लिया और बोला, हम जानते हैं जो जंग हम लड़ने जा रहे हैं वो असले की जंग नहीं है। इस जंग में हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा ईमान है। खुदा पर यकीन के वो रब हर चीज़ पर कादिर है। मिशन किसी भी किस्म का हो सकता है, असला पास होना चाहिए। ज़फ़र ने उसामा के शाने पर थपकी दी तो उसामा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। यही सोच के तो असला रखा है। मैंने कुछ कुरानी आयत की फ़ोटोकॉपी भी करवाई है। ये आयत पढ़ने से आप हमज़ाद के हमले से बच सकते हैं। मेरे पास इन आयत की 8 कापियाँ हैं। 4 हम रख लेते हैं, बाकी 4 आप रख लें।
ہو سکے تو ان کی مزید کاپیاں کروا کے فواد، خیام اور حوریہ کے والدین کو دے دیں اور جتنے لوگوں میں بانٹ سکتے ہیں بانٹ دیں۔ یہ کہہ کر اسامہ نے 4 کاپیاں ظفر کو دی اور باقی 4 آپس میں بانٹ لیں۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ ساجد بے بس زرگام کی خدمت میں مصروف تھا۔ وہ کچھ نہیں کر پایا تھا اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ بے بسی کی یہ اذیت اسے اکثر سہنی پڑتی تھی۔ زرگام نے ساجد سے 2 شیشے کی پیالیاں لانے کو کہا۔ ساجد کچن سے شیشے کی 2 پیالیاں لے آیا۔ زرگام کے ہاتھ میں 2 شیشے کی چھوٹی چھوٹی بوتلیں تھیں جن کے ڈھکن بھی شیشے کے تھے۔ زرگام نے ساجد سے پیالیاں لیں اور لیونگ روم کی میز پر رکھ دیں۔ اس نے چھوٹی شیشے کی بوتلیں بھی میز پر رکھ دیں۔ اس نے صوفے سے ایک سیاہ کپڑا اٹھایا اور سانپوں کے پنجرے کے اوپر ڈال دیا۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ پنجرے کے اوپر رکھ دیے اور ہونٹوں کے تیز جنبش کے ساتھ کوئی خاص عمل پڑھنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہو گیا۔ ساجد خاموش سا کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ویسے اسے زرگام کے کالے جادو کے عملیات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی مگر اسے وہاں کھڑا رہنے کی تاکید تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد زرگام نے سیاہ کپڑا پنجرے سے ہٹا دیا۔ سانپوں کا جوڑا جوں کا توں ہی تھا۔ ساجد کو ان میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی مگر جب زرگام نے پنجرہ کھولا تو ساجد خوف سے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ زرگام نے پنجرے میں ہاتھ ڈال کر اس کو برا سانپ کو اٹھا لیا۔ صاحب یہ سانپ آپ کو ڈس نہیں رہا؟ ساجد کے حلق سے کانپتی آواز نکلی۔ زرگام نے ہنستے ہوئے اس سانپ کو اپنے چہرے کے قریب کر لیا۔ میرا عمل ان پر چل چکا ہے، اب یہ مجھے نہیں ڈس سکتے۔ سانپ بے چین تھا، بنکار رہا تھا مگر زرگام کو ڈس نہیں رہا تھا۔ اس نے زرگام کے بازوؤں کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ زرگام نے سانپ کو سر کے حصے سے پکڑتے ہوئے زور سے دبایا۔ اس کا منہ کھل گیا۔ زرگام نے اس کے لمبے نوکیلے دانتوں کو شیشے کی پیالی پر لگا دیا جس سے اس کے دانتوں کے قریب زہر کی تھیلیاں دب گئیں اور زہر قطرہ قطرہ پیالی میں ٹپکنے لگا۔ اس طرح زرگام نے ناگن کا بھی زہر دوسری پیالی میں نکال لیا۔ ساجد یہ سب کچھ محبوط نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زرگام نے سانپوں کو پنجرے میں بند کر دیا اور پیالیوں میں نکالا ہوا زہر بہت احتیاط سے چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں ڈال دیا۔ زرگام نے وہ بوتلیں اٹھائی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے وارڈروب کی چابی نکالی اور وہ بوتلیں وارڈروب میں رکھ کر اسے لاک کر دیا۔ کمرے سے باہر نکل کے اس نے ساجد سے کہا، کچن سے ٹوکا لے آؤ۔ یہ کہنے کے بعد اس نے پنجرہ اٹھایا اور باہر لان میں لے گیا۔ اس نے پنجرہ لان میں رکھا اور لان کی ساری لائٹس آن کر دیں۔ ساجد ٹوکا لے کر زرگام کی طرف بڑھا۔ زرگام نے پنجرے سے ایک سانپ باہر نکالا اور پھرتی سے پنجرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس نے سانپ کو گھاس پر رکھنا چاہا مگر سانپ اس کے بازوؤں میں بل ہی کھاتا رہا۔ زرگام نے سانپ کو گھاس کی طرف کرتے ہوئے اس کے سر پر اپنا پاؤں رکھ لیا اور پھر بڑی تیزی سے ٹوکے سے اس کا سرا اس کے جسم سے علیحدہ کر دیا۔ اس کے بازوؤں پر لپٹا ہوا سانپ کا جسم گھاس پر گر کر تڑپنے لگا۔ اسی طرح سے اس نے ناگن کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ میرے کمرے میں 2 جار پڑے ہیں، وہ لے آؤ، زرگام نے ساجد سے کہا۔ ساجد اندر سے 2 جار لے آیا۔ زرگام نے شیشے کے ایک جار میں سانپوں کے سر رکھے اور ایک جار میں دھڑ۔ وہ دونوں جار اٹھا کے کھڑا ہو گیا۔ اس جگہ کی صفائی کر دو، اس نے ساجد سے کہا جو ایک ہی جگہ پر سیما ہوا کھڑا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے زرگام سے پوچھا، آپ ان کا کیا کریں گے؟ زرگام نے تضحیک آمیز انداز میں ساجد کی طرف دیکھا، بوڑھے ہو گئے ہو، ابھی تک تمہیں یہ نہیں پتہ چلا کہ کوبرا کا سر اچھی خاصی رقم میں فروخت ہوتا ہے اور اس کی کھال کالے جادو کی تعویذوں میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ سب سن کر ساجد کے دل سے زرگام کے لیے ایک بار پھر بددعا نکلی۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں جیسے جام ہو گیا۔ اب یہ کھڑے کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ادھر کی صفائی کرو، زرگام نے ساجد سے کہا اور پھر جار لے کر اندر چلا گیا۔ امارہ اپنی والدہ رابعہ کے پاس بیٹھ گئی۔ سوئی نہیں آپ؟ مجھے نیند کیسے آ سکتی ہے؟ رابعہ نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ امارہ ماں کے بال سلانے لگی۔ رابعہ پلنگ سے پشت لگا کے بیٹھ گئی۔ جس کی بیٹی موت کا کھیل کھیلنے جا رہی ہو اس ماں کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ امارہ نے ماں کے چانے پر اپنا سر ٹکا لیا۔ مما آپ کی بیٹی محاذ پر جا رہی ہے، ہم خدا کے بندوں کی حفاظت کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، انسان اور شیطان کی اس جنگ میں اگر آپ کی بیٹی قربان بھی ہو گئی تو شہید کہلائے گی۔ رابعہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تمہاری بوڑھی ماں کا تمہارے سوا اور ہے ہی کون؟ امارہ ماں کے آنسو پوंچھنے لگی۔ اگر ایسی بات ہے تو بس آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم یہ جنگ جیت کے آپ کے پاس زندہ سلامت واپس لوٹیں۔ خدا پہ بھروسہ کر کے ہمیں دعا دے کر بھیجا۔ امارہ ماں کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ صبح فجر کی اذان کے وقت ظفر نے سب کو جگا دیا۔ امارہ اور رابعہ نے بھی فجر کی نماز پڑھی اور ظفر، اسامہ اور عارفین مسجد چلے گئے۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ رات کا اندھیرا دھیرے دھیرے دن کے اجالے میں بدل رہا تھا۔
مگر پرندوں کی چہچہاہٹ نے صبح ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ نماز کے بعد رابعہ اور عمارہ باہر لان میں آ کے بیٹھ گئیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد عارفین، اسامہ اور ظفر بھی آ گئے۔ عارفین اور ظفر رابعہ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ عمارہ گلچے کے پودے کے قریب کھڑی کسی سوچ میں گم تھی کہ اسامہ نے اسے چونکا دیا۔ آپ کیا سوچ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ عمارہ نے مسکراتے ہوئے اسامہ کی طرف دیکھا۔ ایسے ہی یہ دماغ سوچوں کی بھول بھلیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ اسامہ نے فوراً اپنی بھویں اچکائی۔ ایک بات تو بتائیں کہ آپ لوگوں کو ٹھیک کرتی ہیں یا پاگل؟ کیا مطلب؟ عمارہ نے غصے سے اسامہ کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ جب آپ کا اپنا یہ حال ہے تو آپ مریضوں کو بھی اپنی سوچوں پر قابو رکھنا کیسے سکھاتی ہوں گی؟ اسامہ نے کہا۔ جی نہیں، میں لوگوں کا بہت اچھے طریقے سے علاج کرتی ہوں۔ جہاں تک میری سوچ کا تعلق ہے تو جینیس ایسے ہی ہوتے ہیں، عمارہ نے کہا۔ اسامہ نے عمارہ کی طرف تمسخرانہ انداز میں دیکھا۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ جینیس ہیں؟ کوئی شک؟ عمارہ نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ اسامہ نے اپنی پینٹ کی جیب سے پسٹل نکالی اور عمارہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ اچھا یہ بات ہے تو پھر یہ پسٹل چلا کے دکھاؤ۔ عمارہ گھبرا سی گئی۔ ذہین ہونے کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ اسلحہ بھی استعمال کرنا آتا ہو؟ مگر کچھ بھی سیکھنے کے لیے ذہین ہونا تو ضروری ہے نا؟ یہ کہہ کر اسامہ نے عمارہ کے ہاتھ سے پسٹل لے لی اور 12 فٹ کے فاصلے پر ایک انار کے درخت پر اس نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا اور عمارہ کی آنکھوں کے سامنے پسٹل کو سیو کرتے ہوئے اس نے عمارہ کو سمجھایا، یہ ہم نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا اور یہ ٹریگر دبا دیا۔ اسامہ نے بڑی مہارت سے ایک انار اڑا دیا۔ یہ لو، ٹارگٹ سیٹ کر دیا۔ اسامہ نے پسٹل ایک بار پھر عمارہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ عمارہ نے ڈرتے ڈرتے اپنے دائیں ہاتھ میں تھامی ہوئی پسٹل کا رخ انار کے درخت کی طرف کیا۔ اس نے ٹریگر پر انگلی رکھی، پوری کوشش کے باوجود اس سے ٹریگر نہیں دبا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی پسٹل پر رکھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلی بھی ٹریگر پر رکھ لی، مگر اس سے ٹریگر نہیں دبایا گیا۔ اسامہ عمارہ کی پشت کی جانب کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ عمارہ کے ہاتھوں پر رکھتے ہوئے اپنی انگلی سے اس کی انگلی پر خفیف سا دباؤ دیا۔ ٹریگر دب گیا اور گولی جا کے انار کے درخت پر لگی۔ اپنے ہی کیے ہوئے فائر سے عمارہ کانپ کے رہ گئی۔ عمارہ کی یہ حالت دیکھ کر سامنے بیٹھے ہوئے سب لوگ ہنسنے لگ گئے۔ عمارہ نے منہ بسور کر اسامہ کی طرف دیکھا اور پسٹل اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ خیر ہے، شروع میں ایسا ہوتا ہے، اسامہ نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ عمارہ رابعہ کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی۔ ظفر اور عارفین بھی وہیں بیٹھے تھے۔ باہر گیٹ پر بیل ہوئی۔ ظفر نے تعجب سے گیٹ کی طرف دیکھا۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ ظفر اٹھ کر گیٹ کی طرف بڑھا۔ ظفر نے دروازہ کھولا تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ خیام، حوریہ اور فواد کے والدین، ماہین اور زبیر، رخسانہ اور توقیر، ایمن اور وقار احمد سب ان کے در پر کھڑے تھے۔ آ جائیں، ظفر نے ان سب سے کہا۔ سب اندر آئے تو عمارہ اور ساحل بھی ان کا خلوص دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ اتنی صبح وہ سب ان سے ملنے آئے ہیں۔ ظفر نے ساحل سے کہا کہ ان کے لیے باہر ہی کرسیاں رکھ دیں۔ ظفر نے عمارہ سے سب کے لیے ناشتے کا بندوبست کرنے کو کہا تو رخسانہ اور ماہین نے کھڑے ہو کر عمارہ کو روک دیا۔ رخسانہ نے عمارہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تم بس ادھر بیٹھو ہمارے پاس، ہم تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں۔ تم سب سے ملنا چاہتے تھے، ہم زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں چاہتے، اس لیے ناشتہ وغیرہ جھنجھٹ میں نہ پڑو۔ عمارہ رخسانہ اور ماہین کے پاس بیٹھ گئی۔ ماہین نے عمارہ کے شانے پر باہیں حائل کر لیں۔ جس مقصد کے لیے جا رہے ہو خدا تم سب کو کامیاب کرے۔ رخسانہ سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے عمارہ کی طرف دیکھا۔ ہم نے تو جو کھونا تھا کھو دیا، تمہاری اس کوشش سے نہ جانے کتنے گھر برباد ہونے سے بچ جائیں گے۔ عمارہ نے رخسانہ کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ انشاءاللہ ہم کامیاب ہی لوٹیں گے۔ ظفر نے ان سب کو اسامہ سے ملوایا۔ سب نے اس مشن کے لیے اسامہ کی حوصلہ افزائی کی۔ زبیر اور وقار نے ظفر اور اسامہ کو مشن سے متعلق ضروری باتیں سمجھائیں۔ وہ لوگ تھوڑی ہی دیر بیٹھے۔ جب جانے لگے تو زبیر نے ظفر سے ایک بار پھر پوچھا، اگر ہم کوئی مدد کر سکیں تو ہمیں ضرور بتانا، ورنہ 4 لوگوں کی ٹیم تم نے خود بنائی ہے، ہم تو ہر طرح سے حاضر ہیں۔ اسامہ زبیر کی طرف بڑھا۔ ماہین بھی زبیر کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے گہری نظر سے ماہین کی طرف دیکھا۔ آپ دونوں دعا کیجیے گا اپنے بیٹے خیام کے لیے بھی۔ شیطان ہمذات سے اس جنگ میں خیام بھی لڑ رہا ہے، وہ بھی زرگام کا دشمن ہے۔ ماہین کی نگاہوں میں ممتا کے جذبات ابھر آئے۔ میرے دل کو یقین ہے کہ لوگوں کے خون چوسنے والے شیطانوں میں میرا بیٹا نہیں ہے۔ اس کی نیک روح لوگوں کو شیطان ہمذات سے بچانے کی کوشش میں گامزن ہے، مگر میں تو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو چکی ہوں۔ ماہین اپنے آنسو روک نہ سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسامہ نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میں بھی آپ کے بیٹے جیسا ہوں، آپ مجھے خیام سمجھ لیں۔ ماہین نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جیتے رہو،
خدا تمہاری حفاظت کرے۔ زبیر نے بھی اسامہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اب ہم چلتے ہیں، تم لوگوں کے پاس بھی وقت تھوڑا ہے، وقار احمد نے ظفر سے کہا۔ پھر وہ سب چلے گئے۔ ساجد کی رات انگاروں پر کٹی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد ہی وہ بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس کا دماغ اسے بار بار زرگام کے خلاف بغاوت پر اکسا رہا تھا۔ بچوں کی اسکول وین کی روانگی میں ابھی کافی وقت تھا۔ وہ اس وقت کوٹھی میں تھا کیونکہ اس وقت زرگام واک کے لیے نکلتا تھا۔ اچانک اسے زہر کی بوتلوں کا خیال آیا، پھر اس کا ذہن منصوبے گھڑنے لگا۔ اس وقت زرگام گھر پر نہیں تھا۔ اسے یہ علم تھا کہ زرگام زہر کی بوتلیں لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ برق رفتاری سے زرگام کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے الماری دیکھی تو وہ لاک تھی۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، پھر اسے خیال آیا کہ شاید چابی سائیڈ ٹیبلز میں رکھے ہوں۔ اس نے پھرتی سے سائیڈ ٹیبلز دیکھنا شروع کیے۔ بیڈ کے بائیں طرف پڑے ہوئے سائیڈ ٹیبلز میں سے اسے چابی نہیں ملی۔ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ 6:30 بج رہے تھے۔ یہ وقت زرگام کی واپسی کا تھا۔ ساجد کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، پیشانی سے پسینہ آ رہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے دوسرے سائیڈ ٹیبل میں چابی تلاش کی۔ اس نے اطمینان کا لمبا سانس کھینچا۔ اسے چابی مل گئی۔ اس نے الماری کھولی تو زہر کی چھوٹی چھوٹی بوتلیں سامنے ہی پڑی تھیں۔ اس نے ایک بوتل اٹھائی اور اپنے کرتے کی جیب میں ڈال لی۔ پھر اس نے جلدی سے الماری بند کر دی اور چابی اسی جگہ رکھ دی جہاں سے لی تھی۔ اس نے کچن کے کینٹ سے چائے کی کیتلی نکالی اور وہ چھوٹی سی شیشی اس میں رکھ کے کیبن میں سنبھال لی۔ وہ کچن سے باہر نکلا ہی تھا کہ زرگام داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ ساجد، میری بیڈ ٹی تیار کرو، زرگام نے اپنے جوگرز کے تسمے کھولتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ساجد نے زرگام کے لیے چائے بنائی اور پھر چائے لے کر اس کے کمرے میں چلا گیا۔ ساجد کمرے میں داخل ہوا تو زرگام آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ آئینہ خاصا بڑا تھا۔ وہ اپنے آپ کو سرتاپا دیکھ سکتا تھا۔ صاحب چائے، ساجد نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ زرگام شیشے کے سامنے سیدھا کھڑا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا، جیسے اسے ساجد کی آواز ہی نہ آ رہی ہو۔ اچانک ساجد کی آنکھوں نے ایک بھیانک منظر دیکھا جس سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کپ کے پیٹ سے ٹکرانے کی ٹک ٹک کی آواز اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ ظاہر کر رہی تھی۔ زرگام آئینے کے سامنے خاموش کھڑا تھا اور آئینے میں اس کا عکس بول رہا تھا۔ بچوں کی اسکول وین والا معاملہ رہنے دو اور اپنی جان کی فکر کرو۔ وہ لوگ تمہیں مارنے آ رہے ہیں۔ کون لوگ؟ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ زرگام نے پوچھا۔ زرگام کے عکس سے ایک بار پھر آواز ابھری۔ عمارہ، اسامہ، ساحل اور عارفین۔ زرگام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ان چاروں کی اتنی ہمت کہ زرگام کو ختم کرنے کا سوچیں۔ وہ میری کالی طاقتوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ چلو اب تو کھیل اور بھی دلچسپ ہو گیا ہے۔ تم ایسا کرو کہ حوریہ، فواد اور وشا سے کہو کہ بچوں کی اسکول وین والا معاملہ رہنے دیں، وہ ہم پھر کبھی کر لیں گے۔ آج میرے حریفوں کو میری شیطانی طاقتوں کی تھوڑی جھلک دکھاؤ۔ ٹھیک ہے، عکس میں سے آواز ابھری اور پھر سب کچھ نارمل ہو گیا۔ زرگام نے غصیلی نظروں سے ساجد کی طرف دیکھا۔ تم کیوں اس طرح کانپ رہے ہو اور اس طرح کھڑے ہو کر میری باتیں کیوں سنتے ہو؟ جاؤ، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ زرگام نے اس کے ہاتھ سے چائے کی پیالی لیتے ہوئے کہا۔ ساجد بری طرح ڈر چکا تھا۔ وہ تیز قدموں سے کمرے سے نکلا اور کچن میں جا کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ عکس کس طرح باتیں کر سکتا ہے؟ میں کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا ہوں؟ ساجد اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اب زرگام اپنا خاص عمل کرے گا۔ وہ جلدی اپنے کمرے سے باہر نکلے گا، اس لیے وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ اس نے جا نماز بچھائی اور 2 نفل ادا کیے، پھر اپنے پروردگار کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ میں جو کرنے جا رہا ہوں، میرے رب مجھے اس کے لیے حوصلہ عطا فرما۔ اس ڈر کو میرے اندر سے نکال دے جو مجھے ایک شیطان کی خدمت کرنے کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ مجھے مومن کی وہ طاقت دے جو خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ ساحل، عارفین اور عمارہ اپنے گھر سے کچھ اور ضرورت کا سامان بھی لے آئے تھے۔ مشن پر روانگی کے لیے ان کی تیاری مکمل تھی۔ مشن کے لیے انہوں نے ظفر کی گاڑی پراڈو کا انتخاب کیا تھا جو سنگلاگ پہاڑی علاقوں کے لیے موزوں تھی۔ سب نے اپنے اپنے بیگ جیب میں رکھے۔ ظفر نے جوس اور بوتلوں کے ڈالے بھی گاڑی میں رکھوا دیے۔ ظفر اور رابعہ گیٹ کے پاس ہی کھڑے تھے۔ وہ سب ان سے ملے۔ عمارہ نے ماں کو گلے لگا کر بہت دیر چھوڑا ہی نہیں۔ ظفر اور رابعہ نے انہیں خدا کے سہارے روانہ کر دیا۔ عارفین ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر ساحل بیٹھا تھا۔ اسامہ اور عمارہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ آپ کا ایک ہاتھ نہیں، پھر بھی آپ اتنی مہارت سے گاڑی کیسے چلا لیتے ہیں؟ عمارہ نے پوچھا۔ اسامہ نے مسکراتے ہوئے عمارہ کی طرف دیکھا۔ ہر چیز کے لیے پریکٹس ضروری ہے، ویسے بھی کسی بھی چیز کی کمی کو اپنی کمزوری نہیں بنانا چاہیے۔ مجھے صرف لوگ احساس دلاتے ہیں کہ میرا ایک ہاتھ نہیں ہے، ورنہ مجھے نہیں پتہ چلتا کہ میرا ایک ہاتھ نہیں ہے۔
امارہ شرمندہ سی ہو گئی کہ شاید اس نے بھی اسامہ کو اس کی کمزوری کا احساس دلایا ہے۔ عارفین پیچھے دیکھتے ہوئے اسامہ سے مخاطب ہوا۔ آپ کے سمجھانے کے مطابق جہاں زرگام کا گھر ہے وہ شہر سے باہر جنگل کا علاقہ ہے۔ اس طرح کے لوگ ایسی ہی جگہ اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ تقریباً 2 گھنٹے کا سفر ہے، اسامہ نے کہا۔ عارفین نے ایک بار پھر پلٹ کر اسامہ کی طرف دیکھا۔ اسامہ بھائی، آپ کو زرگام کے گھر کا کیسے پتہ چلا؟ اسامہ نے عارفین کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموش رہا، مگر ساحل اس کی جگہ بولا۔ اسامہ بھائی نے کہا ہے کہ ہم سب ان سے کوئی سوال نہ کریں، وہ وقت آنے پر ہمیں سب کچھ سمجھا دیں گے، اس لیے تم بھی کوئی سوال مت کرو۔ اسامہ تھوڑا آگے ہو گیا، اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر ہاتھ رکھا۔ مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم مجھ سے تکلف میں رہو۔ میں تم سب کا دوست ہوں اور آپ لوگوں کی بے تکلفی سے مجھے اپنے اور آپ کے بیچ اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں، آپ مطمئن رہیں، عارفین نے کہا۔ مس اریبہ اور پروفیسر حسنان ہمیں اس جگہ کے بارے میں کافی انفارمیشن دے سکتے تھے، یہاں ہمارے ساتھ بھی آ سکتے تھے۔ سب کچھ ان دونوں کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔ کس طرح ان 4 اسٹوڈنٹس نے کھائی میں چھلانگ لگائی، ساحل نے عارفین کو بتایا۔ تو ان دونوں سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ عارفین نے پوچھا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، مس اریبہ کی شادی ہو گئی ہے، وہ خود بھی اس معاملے میں پڑنا نہیں چاہتی، اور پروفیسر حسنان بیرون ملک میں ہیں، ساحل نے بتایا۔ اسامہ، جو ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، وہ ساحل سے مخاطب ہوا۔ تم اطمینان رکھو، میں اس جگہ کے بارے میں اور اس حادثے کے بارے میں تفصیل سے جانتا ہوں۔ امارہ نے تعجب بھرے انداز میں اپنے سر کو جھٹکا۔ حیرت ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ کس طرح ان چاروں نے کھائی میں چھلانگ لگا دی، اتنی ہمت ان میں کہاں سے آئی؟ اسامہ نے امارہ کی طرف دیکھا۔ آپ تو سائیکیاٹرسٹ ہیں، اس بات کو بخوبی سمجھتی ہیں کہ جب انسان سائیکو ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس میں غم اور خوشی کا امتیاز ختم ہوتا ہے، اور جب انسان کالے جادو کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس میں حرام اور حلال کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ نفسیاتی مسئلے میں یہ بات تو بہت کامن ہے کہ ایسے مریض خود کو تکلیف دے کر تسکین محسوس کرتے ہیں۔ امارہ نے اپنی آنکھیں جھکاتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، آپ شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس سارے مسئلے کی تحقیقات کے دوران ہمیں جو اشیاء ان چاروں کے کمروں سے ملی، ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ چاروں نفسیاتی الجھنوں کا شکار بھی تھے اور ڈرگس جیسا زہر کا بھی استعمال کرتے تھے۔ راوی کا اس قدر شکار ہو گئے تھے کہ کالے جادو جیسے کفر کی طرف مائل کر دینے والی سفلی علم کی طرف راغب ہو گئے تھے۔ ان کے نفسیاتی مسائل اتنے پیچیدہ نہیں تھے کہ حل نہ کیے جا سکیں، مگر یا تو انہیں کوئی نہیں سمجھ سکا یا وہ کسی کو نہیں سمجھ سکے۔ ساحل نے تعصب بھرے انداز میں سر کو جھٹکا۔ بہت بڑا ثانیہ تھا ان والدین کے لیے، جن کے لیے وہ چاروں واحد سہارا تھے۔ ان کے تو آنسو نہیں تھمتے۔ اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہوتا تو صبر بھی آ جاتا، مگر ان کی بے چینی نے تو ان کو سب کو بری طرح گھائل کر دیا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کا سفر گزر گیا۔ ان کی گاڑی ابھی شہر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ان کی جیپ ایک گھنے ویران جنگل سے گزر رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد یونیک ٹاؤن کا علاقہ شروع ہو جائے گا، جہاں زرگام کی رہائش گاہ ہے۔ سال کے 6 ماہ وہ مری میں اپنے فلیٹ میں گزارتا ہے۔ یونیک ٹاؤن تک جانے والا یہ راستہ ایسے ہی خوفناک جنگل پر مشتمل ہے۔ جنگلی جانور تو ہو سکتے ہیں، مگر انسانی آبادی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اسامہ نے کہا۔ ساحل نے تعجب بھرے انداز میں پوچھا۔ اسامہ بھائی، لوگ یونیک ٹاؤن میں کیسے رہتے ہوں گے؟ وہاں کیا شہری سہولتیں ہوں گی؟ اسامہ نے نفی میں سر ہلایا۔ یونیک ٹاؤن تو ٹھیک طرح سے آباد ہی نہیں ہوا۔ چند گھر ہیں جن کے مقیم زیادہ تر دوسرے شہروں یا ملکوں میں آباد ہیں، ادھر تھوڑے وقت کے لیے آتے ہیں۔ وہ سب گپ شپوں میں مصروف تھے کہ جیپ اچانک سے رک گئی۔ عارفین نے بار بار اسٹارٹ کی، مگر جیپ جیسے جام ہو گئی۔ سڑک کے دونوں طرف گھنا جنگل تھا، آبادی کے دور دور تک کوئی آثار نہیں تھے کہ کسی کو مدد کے لیے بلا سکے۔ اسامہ اور عارفین گاڑی سے اترے اور بونٹ کھول کر چیک کرنے لگے۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا، مگر گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ ساحل اور امارہ بھی جیپ سے اتر کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ساحل نے بھی چیک کیا، مگر جیپ کا نقص سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ساحل نے بونٹ پر زور سے ہاتھ مارا، اسے بھی ادھر جنگل میں خراب ہونا تھا۔ اسامہ گاڑی سے اترا اور عارفین سے مخاطب ہوا۔ آؤ میرے ساتھ ذرا آگے جا کے دیکھتے ہیں، شاید اس مشکل سے نکلنے کی کوئی صورت نظر آ جائے۔ یہ کہہ کر اس نے ساحل کی طرف دیکھا۔ تم اور امارہ یہیں رکو۔ اسامہ یہ کہہ کر عارفین کے ساتھ وہیں سے چلا گیا۔ کافی دیر بعد اسامہ اور عارفین مایوس ہو کے واپس لوٹ رہے تھے کہ ان کی اتنا دور جانا ہے سود ثابت ہوا۔ انہیں بھی فکر تھا
کہ ساحل اور امارا اکیلے پریشان ہو رہے ہوں گے، اس لیے وہ تیز تیز قدم چل رہے تھے۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا، ہمیں خاصا وقت لگ گیا اور فائدہ بھی کوئی نہیں ہوا، عارفین نے کہا۔ مجھے اندازہ تھا کہ دور دور تک جنگل ہی جنگل ہے، ہمیں مدد کے لیے کوئی نہیں ملے گا، پھر بھی دل کی تسلی کے لیے نکل پڑے۔ اسامہ نے دوڑنا شروع کر دیا، عارفین بھی اس کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگا۔ ساحل اور امارا چپ سادھے ایک جگہ پر کھڑے تھے، خفیف سے خفیف آواز بھی ان کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ اچانک سے درختوں کے جھنڈ تیزی سے ہلنے لگے تھے، جبکہ موسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔